صوفی ابن الوقت باشد اے رفیق، نیست فردہ گفتن از شرط طریق. صوفی ابن الوقت ہوتا ہے اے رفیق اور کامریڈ ہیں اور مائی فرینڈ، کمپینین، پارٹنر. صوفی کیا ہوتا ہے؟ ابن الوقت. صوفی ابن الوقت ہوتا ہے. بھائی ابن الوقت سے مراد وہ نہیں ہے جو اردو میں بولتے ہو تم لوگ، وہ تو بڑا منفی معنی ہے. ہاں یہ وہ نہیں ہے ابن الوقت. ابن الوقت سے مراد یہاں پہ کچھ اور ہے. ہمارے یہاں اردو میں ابن الوقت کا مطلب ہوتا ہے کہ ایسا آدمی جس کے پاس جس کا کوئی معیاری نہ ہو، کوئی اصول ہی نہیں ہے، بس وہ وقت کے مطابق بار بار بدل جائے، آج کچھ اور کل کچھ، سمجھے نا، جیسے حالات دیکھے ویسے ہی ڈھل گئے بس. نہ کوئی ایک فیصلہ، نہ کوئی اصول، نہ کوئی پرنسپل، نہ کوئی اخلاق، کچھ نہیں. ابن الوقت. اس وقت کی جو میکیاویلی سیاست ہے نا، یہ ابن الوقت ہے. ہاں بالکل ابن الوقت ہے. اس معنی میں یہ سیاست ابن الوقت ہے. دیکھ لیں لیڈروں کا حال، دنیا بھر کے لیڈروں کا حال یہ، جیسا وقت دیکھو ویسی بات کرو، جب جس چیز کی ضرورت پڑے اس کو استعمال کرو، بعد میں پھینک دو. کوئی اصول نہیں ہوتا ابن الوقت کا، کوئی ضمیر نہیں ہوتا، کوئی اخلاق نہیں ہوتا. سب سے زیادہ گھٹیا آدمی ہوتا ہے جو ابن الوقت ہوتا ہے. یہ والا ابن الوقت اور ہے. اور یہاں جس ابن الوقت کی بات ہو رہی ہے صوفی کو کہا تو یہ اور ہے. صوفی از دا سن آف دا ٹائم. صوفی از دا سن آف دا ٹائم. او کامریڈ. کون سا ابن الوقت ہے یہ؟ صوفیہ کے یہاں ایک ابن الوقت ہوتا ہے صوفی، اور ایک ابو الوقت ہوتا ہے. ابن الوقت وہ صوفی ہوتا ہے مثبت معنی میں، اور اچھے معنوں میں ابن الوقت یہ وہ صوفی ہے کہ جو وہ ابو الوقت صوفی سے نیچے درجے میں ہوتا ہے. ابو الوقت صوفی کا درجہ بلند ہوتا ہے. تو وہ یہ کہ جب کوئی صوفی اپنی واردات، اپنی کیفیات میں گر جائے اور اس کی کیفیات اور احوال باطنی، اس کے جو ہے معاملات اس پہ غالب آ جائیں، اس کی کیفیات اس پہ غالب آ جائیں، اور وہ پھر مغلوب الحال ہو کر، اس کو کہتے ہیں مغلوب الحال، اور اس کو سکر بھی کہتے ہیں. سکر میں جا کر، ایکسٹیسی میں جا کے پھر وہ رازوں کو راز نہ رکھ سکے، باتیں چھپا نہ سکے، اور اس کے اندر یارہ ضبط نہ رہے، اور جو اسے نظر آیا یا ملا وہ بیان کرنے پہ مجبور پائے اپنے آپ کو، اور ظاہری طور پہ وہ تمام آداب اور وہ چیزیں بجا نہ لا سکے. یہاں تک کہ احکام کی جو ظاہری تقاضے ہیں وہ بھی کبھی اس سے پامال ہو جائیں اور ان کو برقرار نہ رکھ سکے. یہاں تک کہ دیکھو پھر دعوے بھی زبان سے کبھی نکل گئے، انا الحق کا دعویٰ منصور کر گئے، اور اسی طرح اور جیسے سبحانی معظم شانی حضرت باعث بستامی کی زبان سے ادا ہو گیا. تو یہ صوفی کا ایک حال ہے، یہ اس کو کہا ہے ابن الوقت. اور اس میں وہ ایک سکر کی حالت میں ہے، ایکسٹیسی میں ہے، وہ ایک قسم کی کیفیت ہے اس کی. ٹرانس لائک اسٹیٹ ہے جس کو ہم کہتے ہیں، ٹرانس لائک اسٹیٹ. اس میں وہ پھر اپنے ہوش میں نہیں. یہی فرمایا تھا نا حضرت باعث بستامی رحمۃ اللہ علیہ، جب ان سے کہا گیا کہ آپ نے تو خدائی کا دعویٰ کر دیا، سبحانی معظم شانی کا کیا مطلب ہے؟ انہوں نے کہا نہیں میں نے نہیں کیا، میں یہ بات کیسے کر سکتا ہوں، یہ تو جس کا دعویٰ ہے اسی نے کیا ہے، میں نے نہیں کیا. انہوں نے انکار کیا. پھر اس کے بعد وہ مشہور واقعہ اعلی حضرت نے بھی لکھا ہے کہ پھر انہوں نے کہا کہ اس کی سزا کیا ہے؟ انہوں نے کہا قتل. کہا تو پھر ٹھیک ہے، جب میری زبان سے نکلے تو قتل کر دوں. کون پیش کرے گا اپنے آپ کو؟ آج کوئی جھوٹا اگر اس کا سہارا لے اور کہے میں بھی وہ ابن الوقت بن رہا ہوں اور میں بھی سکر میں ہوں اور تو میں ایسی باتیں کر سکتا ہوں، تو ٹھیک ہے آ جاؤ پھر تلوار کے نیچے. جیسے حضرت باعزید آ گئے، جیسے منصور کو چڑھنا پڑ گیا سولی پہ رحمہم اللہ، تو وہی یہ سب بھاگ جائیں گے سارے، ان کے سب دعوے شاوے سب نکل جائیں گے. تو انہوں نے فرمایا ٹھیک ہے تم اس کی سزا جو ہے شریعت میں مجھے دے دو،
لوگ لا گئے اپنے چھری چاقو وغیرہ لے کر، انہیں اجازت دے دی. پھر جب ان کی زبان سے یہ الفاظ نکلے دوبارہ اسی حال میں، اسی مستی میں، تو لوگوں نے پھر ان پہ حملہ کیا. کچھ لوگ آگے بڑھے، ان کے جسم کو کاٹنا چاہا، اور شہرک کو کسی نے کاٹنا چاہا، کسی نے اور کہیں حملہ کیا. تو وہ بعد میں پتہ چلا کہ جس نے جہاں جہاں وار کیا وہ وار اس کے الٹا وہیں پڑ گیا جا کے اسی کے اوپر، اور سب تڑپنے لگے وہیں. تو جب حضرت واپس آئے صاحب کی حالت میں تو دیکھا کہ لوگ اس طرح پڑے ہوئے تھے. تو آپ نے فرمایا کہ ہم نہیں کہتے تھے کہ یہ ہم نے نہیں کہا، جس کا دعویٰ ہے اسی نے کیا ہے، اسی کا یہ کہا ہوا ہے. ہماری زبان ہماری ہے لیکن کہتا وہی ہے. یہ اسی طرح کا معاملہ ہے جیسے قرآن پاک میں. اب یہ اتنی سی بات بھی سمجھ میں نہ آئے کسی کی کہ قرآن پاک میں دیکھو کہ درخت سے آواز آئی ہے، موسیٰ علیہ السلام تشریف لے گئے اور درخت کہہ رہا ہے انا ربکم الاعلی، میں تمہارا رب اعلی ہوں. کیا یہی ہے نا یا موسیٰ انی انا اللہ رب العالمین، یا یہ ہے انی انا اللہ رب العالمین؟ درخت سے آواز آئی انی انا اللہ رب العالمین، کہ میں تمہارا اللہ رب العالمین ہوں. تو درخت تو نہیں کر رہا نا یہ دعویٰ بھائی، دعویٰ تو اس کا ہے، درخت بظر بن گیا. تو جب کوئی صوفی، سچا صوفی اپنے حال سے مغلوب ہو جاتا ہے تو پھر وہ اس ہوش میں نہیں ہے کہ وہ کیا کہہ رہا. اسی لیے اس سے کچھ آداب ظاہری فوت ہو جائیں تو کرامتوں کا صدور وغیرہ زیادہ ہونے لگتا ہے، اس سے خوارق جو ہیں زیادہ ظاہر ہونے لگتے ہیں. پھر وہ جو ایک خدا کی کائنات کا نظام ہے وہ اس کے اپوزٹ جو ہے، جیسے کرامت کا ظہور اس سے ہوتا رہتا ہے. مطلب پانی پہ چل رہا ہے، ہوا میں اڑ رہا ہے، اور آگ جو ہے وہ گلے گلزار ہو رہی ہے اس کے لیے وغیرہ، اور اس طریقے سے وہ آگ کو ٹھنڈا کر رہا ہے، پانی میں آگ لگا رہا ہے. تو یہ کرامات اس قسم کی ہزاروں قسم کی اس سے ظاہر ہو رہی ہیں کیونکہ وہ اپنے حال سے مغلوب. ورنہ جو صوفی ابو الوقت ہوتا ہے نا، اس کا جو حال ہوتا ہے وہ بہت مضبوط ہوتا ہے، اس کے مقابلے میں زیادہ مضبوط ہوتا ہے. ابو الوقت کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنی کیفیات کو جذب کر سکتا ہے، اپنے حالات پہ غالب ہے، وہ جو کچھ پا رہا ہے اس کو ہضم کر رہا ہے، اس کو جذب کر رہا ہے، اس کے ساتھ چل رہا ہے. وہ راز نہیں کھولے گا، اس پہ مجبور نہیں ہوگا، وہ دعوے اس کے منہ سے نہیں نکلیں گے، وہ آداب سے متعدب ہوگا، اس کے اندر پورا کنٹرول ہوگا اپنے لیے، اور وہ احکام شرع کے رتی برابر خلاف نہیں جائے گا. باطن اور ظاہر اس میں جو ہے پوری مطابقت کرے گا، احکام تکوینیہ میں مطابقت کرے گا. ان سے کرامات کا صدور کم ہوتا ہے، اور اسی طرح احکام شرع کا پورا تعدب ہوتا ہے اور سیلف کنٹرول ہوتا ہے پورا، اور دعوے ظاہر نہیں ہوتے، اور بڑی استقامت سے قدم رکھتے ہیں. یہ ہوتا ہے ان کے ساتھ، کیونکہ وہ یہ دیکھتے ہیں نا کہ خدا کی منشا مشیت اپنے احکام میں یہ ہے، چاہے وہ تشریعی احکام ہو یا تکوینی، خدا کی مشیت اس طرح ہے کہ نظام ایسے چلے. تو وہ اسی لیے کہتے ہیں کہ اس کے خلاف ظاہر نہ کیا جائے، ظاہر نہ ہو. یہ بات انہیں خلاف ادب معلوم ہوتی ہے. وہ پھر جان بوجھ کے پانیوں پہ قدم نہیں رکھتے، وہ ہواؤں میں نہیں اڑتے کہ خدا نے یہ اس طرح بنایا نہیں ہے. خدا نے زمین بنائی ہے چلنے کے لیے، اور پانی کو چلنے کے لیے نہیں بنایا، تو وہ اس پہ نہیں چل رہے ہیں. اس کا شوق نہیں ہوتا انہیں. کبھی کسی حکمت سے کسی وجہ سے ظاہر کریں وہ ایک الگ بات ہے، لیکن اس کا شوق نہیں ہوتا. ترجیح اسی کو ہوتی ہے کہ خدا کے بنائے ہوئے نظام میں جو مشیت پیر رہی ہے وہ ایز اٹ از قائم رہے. خدا کی حکمت ہے نا، جو پانی کو اس نے ایسا نرم بنایا کہ اس پہ کوئی نہ چلے، اور زمین کو سخت بنایا کہ اس پہ چلے. یہ خدا کی حکمت ہے نا، وہ قائم رہے. اس کے خلاف کیوں ہم ایک چیز کو ظاہر کریں؟ اس لیے کرامات کے باب میں جو ہے صوفیہ، یہ جو ہمارے صوفیہ ہوئے ہیں اصل صوفیہ، وہ کرامات کے باب میں وہ کوئی ایسی باتیں نہیں کرتے کہ کوئی ان کے لیے قابل فخر بات ہے. جناب
حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کرامت جو ہے صوفی کا حیض ہوتا ہے. تو دیکھ لو کہاں فخر کر رہے ہیں. اور فرمایا کہ ولایت کے 100 درجے ہیں, کرامت تو 70ویں درجے پہ ہے, بہت نیچے ہے. باقی جو درجات ہیں وہ اس سے بہت بلند ہیں, سمجھے. تو کرامت تو 70ویں درجے, 83 درجے اوپر پھر باقی رہ گئے. ہاں مگر بعض بہت بڑے بڑے جلیل القدر راسخ القدم صوفیہ سے کرامات کا ظہور ہوا. اس میں سب سے زیادہ حضرت غوث العظم شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا معاملہ ہے. مگر ان کے حق میں کرامات کا معاملہ کچھ مختلف ہے. ہاں ان کے یہاں کرامات, اظہار کرامات کے باوجود تنزل نہیں ہے, تنزل نہیں, کیونکہ ولایت میں آپ کا قدم بڑا راسخ تھا. اس لیے اس قدر کرامات کے ظہور کے باوجود وہاں تنزلی کا کوئی گزر نہیں. آپ مقام اعلیٰ پر فائز رہ کر کے ظہور فرماتے رہے, تو وہاں آپ کے لیے وہ آپ اس 70ویں درجے پہ نہیں اترے. سمجھے نا, یہ باتیں عام اولیاء کے لیے کی گئی ہیں. تو یہ ہیں ابن الوقت, ابو الوقت, یہ 2 اصطلاحات ہیں اہل تصوف کے ہیں. یہاں پر ابن الوقت کی اصطلاح استعمال ہوئی, مگر یہاں پر ابن الوقت اس معنی میں بھی نہیں ہے. مسئلہ یہ ہے, اس معنی میں بھی نہیں ہے. یہاں ابن الوقت جو معنی دے رہا ہے وہ یہ کہ صوفی وقت کا قدردان ہوتا ہے. ابن الوقت کا مطلب قدردان, جو وقت کا حق ادا کرے, جو اپنے ٹائم کی قدر کرے اور وقت کے مقتضا کو سمجھے, اور آج و کل کے اوپر نہ تقسیم کرے معاملہ. جو جس چیز کا وقت ہے اس کو اسی وقت ادا کر لے, آج کا کام آج کر لے. یہ ایسا ابن الوقت, اس معنی میں ہے ابن الوقت. اس لیے کہہ رہے ہیں صوفی ابن الوقت ہوتا ہے اے رفیق نیز فردہ گفتن از شرط طریق. وہ کل کل نہیں کہتا پھرتا, کل ہوگا, کل کریں گے. نیز فردہ گفتن, تو اس کی زبان سے فردہ نہیں نکلتا, یعنی کل. ٹھیک ہے نا. تو اس لیے شرط طریق یعنی یہ راہ طریقت کی یہ شرط نہیں ہے, یعنی یہ طریقہ نہیں ہے. راہ طریقت میں یہ اصول نہیں ہے کہ آپ کل کل کریں. راہ طریقت کا یہ اصول نہیں. کل کچھ نہیں ہوتا, آج ہی کرو. There is no way to say tomorrow in طریقت. تو طریقت میں کیا ہوتا ہے, کل کل کچھ بھی نہیں. جو آج کا کام ہے آج کرو. ویسے ہمارے عام زندگی میں بھی, اپنی جنرل لائف میں بھی یہی اصول ہونا چاہیے کہ جو کام آج کا وہ آج کر لیں. لیکن صوفی کا تو ہر وقت قیمتی ہے, ہر لمحہ قیمتی ہے, اور اس میں وہ پتہ نہیں کون کون سے کام ہیں, کیا کیا اس کے مقام ہیں, اور کیا کیا معاملات اس کے ساتھ ہوتے ہیں جن کو وہ ہر وقت ادا کر رہا ہوتا ہے. تو صوفی کی بات اور ہے. اس صوفی کی یہاں پہ بات فرمائی ہے آپ نے کہ صوفی کا یہ کام نہیں کہ وہ کل کل کرے. یہ جناب کہا گیا اب روح کی زبان سے کہ روح نے ہم سے یہ کہا ہے کہ آپ جلدی کریں اور یہ نہ کریں. یہ کوئی طریقہ نہیں کہ کل پہ چھوڑیں. اب دیکھیے آگے پھر کیا ہوتا ہے. اب یہ جب شروع کریں گے وہ بیان تو اس میں کیا بات بیان فرماتے ہیں. بہرحال آگے تو بہت کچھ اس میں پھر اسرار وحدت الوجود کے اور روحانیت کے کافی بیان ہوں گے. تو ہم اس کو آج اسی پہ ختم کرتے ہیں, اکتفا کرتے ہیں. وآخر دعوانا الحمدللہ.